السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کو لے کر کے، سورگ کو لے کر کئی کنفیوژن لوگوں کو رہتے ہیں، خاص کر کے ہمارے نان مسلم بھائی کو۔ چونکہ ہمارے ایک نان مسلم بھائی نے ہم سے پوچھا کہ بھائی آپ کے یہاں جنت کا کیا تصور ہے، سورگ کا کیا تصور ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں جو سورگ کا تصور ہے یا جو موکش کی پراپتی ہے وہ ہے پرماتما میں ولین ہو جانا۔ تو ہم نے بولا کہ بھائی ہمارے ہاں ایک فزیکل ورلڈ کا کنسیپٹ ہے، جیسے دنیا ہے ویسے ہی فزیکل ورلڈ کا کنسیپٹ ہے۔ تو انہوں نے بولا بھائی پھر فرق کیا ہے؟ اگر یہی دنیا ہے، اسی طرح کی پریشانی ہے، اسی طرح کی ساری، انہوں نے نہیں، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، بہت۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان، ایک تصور ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں اور انسان ہی رہیں گے ہمیشہ سے، کیونکہ یہ روح مرنے والی نہیں ہے، یہ موت جو ہے اینڈ نہیں ہے، یہ بیگننگ ہے نیکسٹ لائف کا۔ اور جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک دن اس دنیا کو مالک ختم کر دے گا، جسے قیامت کہتے ہیں، اور دوبارہ ان روحوں کو جو پہلے نکل گئی اس جسم سے، ہو بہو جسم میں ہمیں لوٹائے گا اور ہمارے کرموں کا حساب ہوگا، اور اس کے بیسس پہ یا تو لوگ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ تو جو لوگ مالک میں یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا ایک مالک ہے، اسی کے پاس لوٹنا ہے، اچھے کرم کرتے ہیں، برے کرم سے رکتے ہیں جو مالک نے بتایا ہے، حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، انہی کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اب آئی بات، جنت ہے کیا؟ یہ اصل اہم مسئلہ ہے کہ اگر اسی طرح کا دنیا ہے تو پھر وہ دنیا اور اس دنیا میں کیا مزہ رہ جائے گا، کیا فرق ہے؟ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہم انسانی لیول سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی ہم انسان ہیں اور ہمیں کیا چاہیے، ہم کیا چاہتے ہیں، کون سی چیز ہمیں سب سے زیادہ خوشی، سب سے زیادہ سکون، سب سے زیادہ دل کو تسکین دینے والی چیز ہو سکتی۔ نمبر 1، انسان مرنا نہیں چاہتا، لیکن دنیا میں موت آئے گی اور ایک تکلیف دہ پروسیس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ مطلب موت سے چھٹکارا مل جائے گی، موت کی تکلیف سے چھٹکارا مل جائے گی۔ دنیا میں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی انسان چاہے وہ بوڑھا بھی کیوں نہ ہو، 70 سال کا، 80 کا، مرنا نہیں چاہتا۔ پھر انسان جو ہے اگر بیمار پڑ گیا تو بیکار ہے، ساری نعمت بیکار ہے دنیا کی، کھانا پینا اور ساری جو نعمت ہے شادی شدہ زندگی کی، وہ ساری چیزیں بیکار ہو گئی۔ انسان وہاں کبھی بیمار نہیں ہوگا، کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ پھر ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت رہے، جوان رہے، اگر جوانی نہیں رہی تو بیکار ہو گیا، خوبصورت نہیں رہا تو بیکار۔ ہر انسان مطلب وہاں بیانڈ امیجنیشن اس کو خوبصورتی، اور ہر انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان رہے گا، کبھی وہ بوڑھا نہیں ہوگا۔ پھر آتی ہے بات کہ بھائی ہمیں من کیسے لگے گا؟ تو یہاں لوگ من لگانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جو پیسے والے ہیں، کبھی دنیا گھوم رہے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں، کبھی لندن جا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے غور کیا ہے وہ ٹیمپروری ہوتا ہے چیزیں، اور اس کے لیے بہت ساری چیز، مان لیا آپ کہیں بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے، ایک پہاڑ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھیں، خوبصورتی کو انجوائے کریں، میاں بیوی بیٹھ کر کے ہم خوبصورتی کو، نظارے کو انجوائے، لیکن آپ نہیں کر سکتے زیادہ دیر تک، چونکہ آپ کو بھوک لگے گی، آپ کو کھانا چاہیے، آپ کو اور زندگی کی ضروریات چاہیے۔ تو آپ کے ساتھ جب تک مہمان نوازی نہ ہو ہر جگہ، تب تک آپ کے لیے بیکار ہے۔ اور مہمان نوازی ایسی جیسے بادشاہوں کی ہوتی ہے، ایسی مہمان، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، تم جو چاہو گے وہ میسر کرا دیا جائے گا، تمہارے آگے پیچھے غلام لگے ہوں گے، نوکر چاکر جو بھی ہوتے ہیں وہ لگے ہوں گے، اور ایسی بادشاہت کہ دنیا کا بھی کوئی بادشاہ ایسی زندگی کو تصور نہیں کر سکتا، ایسی بادشاہت دی جائے گی کہ جو بھی تم چاہو گے، جو بھی چاہو گے وہ ساری چیزیں میسر کرا دی۔ لیکن وہاں کسی طرح کی بد کلامی نہیں ہوگی، کسی طرح کی انسان غلط بات نہیں بولے گا، کوئی فحاشی نہیں ہوگی، کوئی بے حیائی نہیں ہوگی، کسی طرح کی فضول چیزیں نہیں ہوں گی، چونکہ وہاں نعمت ایسی ہوگی کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ یہاں نعمت کم پڑ جاتی تو ایک دوسرے سے لڑائی کرتا ہے،
وہاں کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے جنت کا تصور۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی ذہن نے گمان کیا ہوگا، وہ بیانڈ امیجنیشن جگہ ہے، وہ انعام ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ کس بات کی؟ اس بات کی کہ دنیا میں تم نے رب کی فرم برداری، آگیا کاری اختیار کی، رب کو مانا اور اس کے رسولوں کو مانا، اور رسولوں نے جیسا بتایا رسولوں کے ذریعے تم نے ویسی زندگی گزاری۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مشقت اور پریشانی میں نہیں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف میری باتیں مان کے زندگی گزارو، برے کاموں سے بچ جاؤ، اچھے کام کرو، صلات قائم کرو، نماز 5 وقت کی نماز، ہارڈلی 5 وقت کی اگر آپ پوری نماز جوڑ لیں تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے بھی نہیں بنتے۔ اور نماز میں بہت زیادہ صحت کا خیال رکھا گیا۔ نماز خود بہت آپ کو بہت سارے بی پی، بلڈ پریشر، شوگر، ڈپریشن، چونکہ انسان اپنے بلڈ سرکولیشن کو ریورس نہیں کر سکتا ہے، دن بھر میں آپ دیکھیں گے بیٹھا ہوا لیٹا سوائے اس سجدے میں جو انسان نماز میں جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے، اور اس میں بھی آپ کی صحت کا خیال رکھا گیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی صحت امپروو ہوتی ہے۔ پیسے ہے تو غریبوں کو زکوٰۃ دینا ہے، پیسے ہے تو حج کرنا ہے۔ اتنی آسان ہے، آپ جھوٹ نہیں بولیں، دھوکہ نہیں دیں، چوری نہیں کریں، زنا نہیں کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کریں، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کریں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کریں، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ اچھے سلوک کریں۔ آسان بالکل ہے، جنت میں جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور جنت ہی اصل رہنے کی جگہ ہے، چونکہ ہمارا گھر ہی جنت میں تھا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا گیا، وہاں سے دنیا میں آزمائش کے طور پہ دنیا میں بھیجا گیا۔ ساری انسانیت ایک ہی ماتا پتا آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ہمیں آزمائش کے طور پہ کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ تو عقل مندی اسی میں ہے کہ اس کائنات کا مالک جو رب ہے اس کی بات ہم مان لیں تو دنیا میں بھی چین و سکون دے گا، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی بہترین زندگی دے گا، جسے جنت کہتے ہیں۔ اور یہ جنت کا تصور جتنے بھی اس سے پہلے کرسچینٹی جو عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی اللہ کے رسول تھے، ان کے اوپر بھی انجیل نازل ہوئی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، لوگوں نے خدا بنا دیا، انہوں نے بھی جنت کا تصور دیا دوزخ کا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جس کو یہودی مانتے ہیں، اسی طرح جتنے نبی آئے 25 انبیاء کا ذکر ہے، جتنے صحیفے ہیں سب میں دوزخ اور جنت کا ذکر ہے، سب میں ہے ذکر۔ تو ہم سب کی عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی بات مان کر زندگی گزاریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔